السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم ناظرین، ایک بار پھر سے میں آپ لوگوں کے لیے ایک عبرتناک اور سبق آموز واقعہ لے کر آیا ہوں۔ اس واقعہ میں آپ دیکھیں گے کہ ایک شخص جو اپنی بیوی سے بہت زیادہ محبت کیا کرتا تھا، اس کی بیوی کافی حسین و جمیل تھی اور ایک بار اس کی بیوی کی وفات ہو گئی۔ وفات ہونے کے بعد وہ اپنی بیوی کی قبر پر جاتا اور اس پر وہ زار و قطار روتا۔ 20 سال گزرنے کے بعد اچانک قبر پھٹی اور اس کی بیوی باہر نکل کر اس شخص سے کیا کہتی ہے، اس ویڈیو کو آخر تک دیکھیے گا، انشاءاللہ آپ کو یہ واقعہ ضرور پسند آئے گا۔ بنی اسرائیل کا ایک شخص تھا، اس کی بیوی نہایت ہی حسین و جمیل تھی، وہ حسن کی ملکہ تھی۔ اللہ نے اسے بڑے ہی حسن و جمال سے نواز رکھا تھا۔ وہ زمانے کی تمام عورتوں سے سب سے زیادہ حسین و جمیل تھی۔ جو بھی اس عورت کے حسن کو دیکھتی، حسن کی تعریف کیے بغیر نہیں رہتی۔ اب یہ شخص اپنی حسین و جمیل بیوی سے اتنی محبت کرتا تھا کہ صرف محبت ہی نہیں بلکہ مودت بھی کیا کرتا تھا۔ جس طرح مچھلی کو پانی کے ساتھ محبت ہوتی ہے کہ وہ پانی کے بغیر زندہ نہیں رہ سکتا، اسی طرح یہ شوہر بھی اپنی بیوی کے ساتھ دل و جان سے محبت کیا کرتا تھا۔ وقت گزرتا گیا۔ ایک دن ایسا آیا کہ اچانک بیوی کی زندگی کا سورج غروب ہو گیا۔ خوبصورت حسین و جمیل بیوی اس دنیا سے وفات کر گئی۔ موت کا فرشتہ آیا اور روح قبض کر چلا گیا۔ بیوی کو کفن دے کر تدفین کر دی گئی۔ اس کو دفن کرنے کے بعد کئی عرصوں تک وہ اس کی قبر پر بیٹھ کر زار و قطار روتا رہتا تھا۔ ایک دن کڑکتی دھوپ تھی، تپتی ریت تھی، گرمی کا موسم تھا۔ حضرت سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کہیں لمبے سفر کو جا رہے تھے۔ آپ کا اسی قبرستان سے گزر ہوا جس قبرستان کی قبر پر بیٹھ کر یہ شخص کئی عرصے سے زار و قطار رو رہا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے جب قبرستان سے رونے کی آواز سنی تو آپ قبرستان میں داخل ہوئے تو دیکھا ایک شخص ہے جو قبر کے سرہانے بیٹھ کر زار و قطار رو رہا ہے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اس شخص کے قریب گئے، رونے والے کے کندھے پر ہاتھ رکھا اور پوچھا، میاں کیوں رو رہا ہے؟ یہ کس کی قبر ہے؟ کہا یہ میری بیوی کی قبر ہے۔ پوچھا کیوں رو رہا ہے؟ کہا میری بیوی حسین و جمیل شہزادی تھی، میں اس سے ٹوٹ کر محبت کرتا تھا، میری بیوی کا انتقال ہو گیا، کافی عرصے سے اس کی قبر پر بیٹھ کر رو رہا ہوں، دعا کر رہا ہوں یا اللہ یا تو اسے زندہ کر دے یا پھر مجھے موت دے دے، میں اس کے ساتھ جا کے رہوں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، اے عورتوں سے محبت کرنے والے، اے دنیا سے محبت کرنے والے، اگر تیری بیوی زندہ صحیح سلامت واپس دنیا میں تیرے پاس آ جائے پھر تو چپ چاپ گھر چلا جائے گا؟ بولا ہاں میں چلا جاؤں گا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے 2 رکعت نماز پڑھی۔ نماز پڑھنے کے بعد ہاتھ اٹھا کر دعا کی اور دعا کرنے کے بعد قبر کے سرہانے آئے اور فرمایا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ اتنا سننا تھا کہ ایک دم قبر پھٹی اور اندر سے اپنے بدن سے مٹی جھاڑتا ہوا ایک حبشی نکلا۔ کالے رنگ کا حبشی مرد نکلا۔ اس کی زبان سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے، کانوں سے آگ کے شعلے نکل رہے تھے۔ وہ عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھتے ہی بول اٹھا، لا الہ الا اللہ، عیسیٰ روح اللہ۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس کے منہ سے آگ کے شعلے نکلتے دیکھ کر پوچھا، ماجرا کیا ہے؟ اس حبشی نے کہا، کیا بتاؤں، میں اس کان سے غیبت سنتا تھا اور اس زبان سے غیبت کرتا تھا، بس انہی گناہوں کی سزا مجھے مل رہی ہے۔ اس شخص نے کہا، جیسے ہی میں نے کلمہ پڑھا اللہ نے اس کلمے کے صدقے میری بخشش فرما دی۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس آدمی سے کہا، او نادان، تو کہہ رہا تھا کہ یہ میری بیوی کا قبر ہے، یہاں سے تو حبشی نکلا ہے۔ اس آدمی نے کہا، یا حضرت، ساتھ والی قبر میری بیوی کا ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس حبشی سے کہا، اللہ کے حکم سے دوبارہ مر کر اس قبر میں چلا جا۔ وہ ایک بار پھر سے مر کر قبر میں چلا گیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام دوسری قبر پر گئے، کہا، اے مردے، اللہ کے حکم سے زندہ صحیح سلامت قبر سے باہر نکلا۔ ایک دم قبر پھٹی، اندر سے حسین و جمیل خوبصورت حسن کی ملکہ ایک عورت بدن سے مٹی جھاڑتی ہوئی قبر سے باہر نکلی۔ اس شخص نے کہا، یہی تو میری خوبصورت بیوی ہے جس نے مجھے اتنا رلایا کہ کئی عرصے سے میں اس کی قبر پر بیٹھ کر زار و قطار رو رہا ہوں۔ عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا پھر اپنی بیوی کو لے کر گھر چلا جا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آگے چلے گئے۔ اس شخص نے اپنی بیوی کے بدن سے مٹی جھاڑی
بال سنوارے اور کہا، تیری جدائی نے میری سکون چھین لی، میری نیند حرام کر دی، اب میرا جی چاہ رہا ہے تھوڑی دیر کے لیے میں سو جاؤں۔ اب یہ شوہر بیوی کی ران پر سر رکھ کر تھوڑی دیر کے لیے سو گیا۔ یہ سویا ہوا تھا کہ بیوی نے دیکھا کہ ادھر سے ایک شہزادہ گھوڑے پر سوار ہو کر دوڑتا ہوا جا رہا ہے۔ جیسے ہی شہزادے کی نظر اس خوبصورت عورت پر پڑی اور خوبصورت عورت کی نظر شہزادے پر پڑی، دونوں ایک دوسرے پر فریبتا ہو گئے۔ شہزادہ نے اشارہ کیا، میری طرف آؤ۔ اس نے شوہر کا سر اٹھا کر زمین پر رکھا اور اٹھ کر شہزادے کے ساتھ گھوڑے پر بیٹھ کر روانہ ہو گئی۔ تھوڑی دیر کے بعد شوہر کا آنکھ کھلا۔ اس نے بیوی کو وہاں موجود نہ پا کر بڑا ہی پریشان ہوا اور سوچا کہ میری بیوی کہاں چلی گئی۔ اللہ اکبر! وہ شخص گھوڑے کے پیروں کے نشانوں کے ذریعے سفر کرتا ہوا وہاں تک جا پہنچا جہاں وہ شہزادہ اور اس کی بیوی کھڑی تھی۔ اس نے جا کر شہزادے سے کہا، او یہ تو میری بیوی ہے، تیرے ساتھ کیسے آئی؟ تو میری بیوی کو یہاں لے کر کیسے آیا؟ اس نے کہا، تیری عقل ٹھکانے پر ہے؟ یہ تو میری لونڈی ہے، یہ تیری بیوی کہاں سے ہو گئی؟ اس نے کہا، اسی عورت سے پوچھ لو۔ بیوی نے کہا، تو کون ہے؟ کہاں سے آیا ہے؟ میں تیری کوئی نہیں لگتی، میں تو اسے شہزادے کی لونڈی ہوں۔ اس پر تینوں آپس میں جھگڑنے لگے۔ جس راستے پر وہ تینوں جھگڑ رہے تھے اسی راستے سے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا گزر ہوا۔ اس شخص نے جیسے ہی عیسیٰ علیہ السلام کو دیکھا دوڑ کر قدموں میں گر گیا اور کہنے لگا، حضرت یہ میری وہی بیوی ہے جس کو آپ نے ابھی تھوڑی دیر پہلے زندہ کیا تھا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، یہ تو وہی تیری بیوی ہے۔ عیسیٰ علیہ السلام نے اس عورت سے کہا، کیا تو اس کی بیوی نہیں ہے؟ اس نے کہا، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں۔ اللہ کے نبی کو کہنے لگی، آپ تو جھوٹ بول رہے ہیں، میں تو اس شہزادے کی لونڈی ہوں، میں اس کی بیوی نہیں ہوں، اس کی بیوی کوئی اور ہوگی۔ منہ پر جھوٹ بولتا دیکھ کر عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اچھا اگر تو ہمیں جھوٹ کہہ رہی ہے تو پھر جا، اللہ کے حکم سے جس قدر میں نے تجھے زندہ کیا اسی طرح اللہ کے حکم سے تو دوبارہ مر جا اور مر کر خاک میں مل جا، ایک بار پھر سے دفن ہو جا۔ اتنا کہنے پر وہ عورت پھر سے مردہ ہو گئی، مری ہوئی دفن ہوئی۔ تو حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے کہا، اے لوگو، اگر ایسا شخص دیکھنا ہو جو کفر کی حالت میں مرا اور ایمان کی حالت میں کھڑا کیا گیا اور پھر ایمان کی حالت میں ہی مرا، اللہ نے اسے جنت میں داخل کر دیا، تو اس شخص کو دیکھنا ہو تو حبشی کو دیکھ لو۔ اور جس نے ایسے شخص کو دیکھنا ہے جو ایمان کی حالت میں مرا، کفر کی حالت میں اٹھایا گیا اور پھر کفر کی حالت میں ہی وفات ہو گیا، وہ جہنم کی آگ کا ایندھن بنے گا۔ اگر ایسے انسان کو دیکھنا ہو تو اس بدقسمت عورت کو دیکھ لو۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے بندہ خدا، تو نے کئی عرصہ بیوی کی قبر پر بیٹھ کر اپنا وقت برباد کیا، جس کی محبت میں تو نے اپنی نیند حرام کی، زندگی تو نے غفلت میں گزاری۔ کاش جس قدر تو بیوی سے محبت کرتا تھا، کاش کہ تو اس قدر اللہ سے محبت کر لیتا۔ قسم خدا کی آج تجھے اللہ اس قدر مایوس نہ چھوڑتا جس قدر تیری بیوی نے تجھے تنہا اکیلا چھوڑ دیا۔ اس کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، رب کو پانے کی کوشش کرو، رب تمہارا ہو گیا تو سمجھو سب تمہارا ہو گیا۔ محترم ناظرین، امید کرتے ہیں آپ کو یہ کہانی ضرور پسند آئی ہوگی۔ اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو پلیز آپ اس ویڈیو کو لائک کر چینل کو سبسکرائب ضرور کیجیے گا، اور ساتھ ہی ساتھ کمنٹ باکس میں ہمیں بتائیے کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی۔ چلیے ملتے ہیں آپ کو اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔